دین کا مطلب کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں اس طرف. دین کا مطلب کیا ہے؟ دین کسے بولتے ہیں؟ آپ مجھ سے سوال کریں، میں آپ سے سوال کروں تو ایک سادہ سیدھا جواب آتا ہے کہ حضرت نماز پڑھنے کو دین بولتے، روزہ رکھنے کو دین بولتے، زکوٰۃ ادا کرنے کو دین بولتے، ٹوپی اور دوپٹے اور امامے پہننے کو دین بولتے. دین کا یہ ترجمہ نہیں. دین کہتے ہیں ہر وہ کام جس کے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتے ہیں وہ دین ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ارے آئی نہیں ہے. نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہوتے کہ ناراض ہوتے؟ راضی ہوتے. روزہ رکھنے سے اللہ راضی ہوتے کہ ناراض ہوتے؟ زکوٰۃ دینے سے اللہ راضی ہوتے کہ ناراض ہوتے؟ قرآن پڑھنے سے اللہ راضی ہوتے کہ ناراض ہوتے؟ قرآن پڑھنے سے تو اللہ اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ بندے کوئی تلاوت کو تلاوت اور قرات نہیں کہتے. جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کہتے ہیں میں اس سے بات کرتا ہوں، وہ مجھ سے بات کرتا ہے. اسی طریقے سے جب بندہ کھانا کھاتا ہے اللہ راضی ہوتے نہیں ہوتے؟ جواب دیجئے. نہیں ہوتے. کھانا کھانے سے اللہ راضی نہیں ہوتے، سونے سے اللہ راضی نہیں ہوتے، تجارت کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوتے. ارے جب کھانا کھانے سے اللہ راضی نہیں ہوتے، سونے سے اللہ راضی نہیں ہوتے، تجارت کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوتے، تو اتنے دنوں سے ہمیش کیا مولوی صاحب بھی کھا لے کوئی؟ ہمیش کیا مولوی صاحب بھی سو لے کر ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ سوئے. ہمیش کیا ہمارے بڑے کھائے ہیں، امام ابو حنیفہ کھائے ہیں، امام شافعی کھائے ہیں، پیران پیر محبوب سبحانی کھائے ہیں، صحابہ کھائے ہیں، انبیاء کھائے ہیں، رسول کھائے ہیں. یہ کیا بات ہے کہ مزمل کہہ رہا ہے کہ کھانے سے اللہ راضی نہیں ہوتے؟ کھانے سے اللہ راضی نہیں ہوتے. اس کھانے سے اللہ راضی ہوتے ہیں جس کا طریقہ نبی کے فرمان کے مطابق ہو. کھانے سے اگر راضی ہو جاتے اللہ تعالیٰ، جانوروں کے کھانے پر بھی اجر ملنا تھا. ارے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے منڈی تو بھی اللہ آ رہی ہے. پوائنٹ علمی بات، علمی بات. مولانا کا فیض پہنچ رہا ہے، مولانا کا فیض پہنچ رہا ہے. ایک تحقیق ہے جو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. بھئی فون میں کون بات کرتے؟ بھئی سب بند کرو، فون کون کرو، نہیں تو باہر جا کر بات کرو. بھئی مجلس کے ادب کے خلاف ہے. میرے پاس بھی موبائل ہے، میں بھی آپ کو بات کرتے کرتے بار بار فون میں بات کرا تو ڈسٹرب ہوتا نہیں؟ ایسے آپ کرے تو بھی مجھے ڈسٹرب ہوتا ہے. کھانے سے اللہ راضی نہیں ہوتے. کھانا تو ہماری ضرورت ہے، نماز اللہ کی مرضی ہے، سونا ہماری ضرورت ہے، تلاوت اللہ کی مرضی ہے. کھانے سے اللہ راضی نہیں ہوتے. کھانے کے اندر دو چیزیں ہوں تو اللہ راضی ہو جاتے ہیں. ایک کھانا حلال کا ہو اور طریقہ اسلام کا ہو، اللہ راضی ہو جاتے ہیں. اب وہ کھانا عبادت بن جاتا ہے. شادی
جسے نکاح کہتے ہیں، یہ بھی دین ہے، لیکن اس کے کرنے کا طریقہ اگر شریعت کے مطابق ہو، رب کعبہ کی قسم اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں۔ معمولی عبادت نہیں ہے نوشا، ایک ایسی عبادت میں آپ قدم رکھ رہے ہیں اور داخل ہو رہے ہیں کہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ، کوئی وقت ہی نہیں۔ نماز میں داخل ہوں گے تو نکلنے کا وقت ہے، 4 رکعت کے بعد نکل جاؤ، 3 رکعت کے بعد نکل جاؤ، 2 رکعت کے بعد نکل جاؤ۔ روزے میں داخل ہوتے ہیں تو افطار سے نکل جاؤ، زکوٰۃ میں داخل ہوتے ہیں تو دینے کے بعد آپ فارغ ہو گئے، حج میں عمرے میں داخل ہوتے ہیں تو ارکان ادا ہوتے ہیں تو آپ حج اور عمرے سے باہر نکل جاتے ہیں، کھانے میں داخل ہوتے ہیں، پیٹ بھر گیا، ہاتھ دھو لیے، دسترخوان سے باہر، سونے میں داخل ہوتے ہیں تو نیند پوری ہو گئی، آپ اٹھے یا کوئی اٹھائے تو آپ نیند سے باہر ہو گئے۔ لیکن نکاح ایک ایسا عمل ہے، داخل ہونے کے بعد نہ کوئی وقت ہے باہر نکلنے کا، نہ کوئی ڈیٹ ہے باہر نکلنے کا، نہ کوئی ٹائم ہے، نہ کوئی راستہ ہے، اس میں داخل ہو گئے تو ہو گئے، دن رات حضر قصر سب ہر حالت میں آپ نکاح کے اندر رہیں گے، صحت میں ہو تب بھی نکاح کے اندر، بیماری میں ہو تب بھی نکاح کے اندر، خوشی میں ہو تب بھی نکاح میں، غم میں ہو تب بھی نکاح میں، دولت میں ہو تب بھی نکاح میں، تو غربت میں ہو تب بھی نکاح میں، دنیا میں ہو تب بھی نکاح میں، جنت میں ہو تب بھی نکاح میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت میں بھی ابھی تو نکاح ہو رہا ہے نہیں، اب یہ ایسی گھاٹی انشاءاللہ تعالی یہی میاں بیوی اسی رشتے کے ساتھ پھر نکاح نہیں پڑھائیں گے، وہاں پر یہی ویلیڈیٹی وہاں تک چلے گی۔ چتاپور والے پریشان ہو گئے، اللہ وہاں بھی آتی کہتے مصیبت یہ۔ بہت بڑی عبادت ہے یہ۔ 15-20 سال کی عمر میں یا 22 سال کی عمر میں جب ضرورت ہو، بچپن ختم ہوتے ہی وقت نکاح کا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ دنیا کی حکومتیں پاگل ہیں، پاگل۔ 18 سال سے پہلے نکاح نہیں کرنا، 21 سال سے پہلے نکاح نہیں کرنا، کتنی بے وقوف حکومت ہے۔ نکاح نہیں کر سکتے، بقیہ سب کچھ کر سکتے۔ میں نے ایک ممبر آف پارلیمنٹ سے پوچھا، ڈائریکٹ پوچھا، یہ قانون آپ لوگ بنا رہے ہیں، نکاح نہیں کر سکتے، میرج نہیں کر سکتے، شادی نہیں کر سکتے 18 سال سے پہلے، لیکن 18 سال سے پہلے سب کچھ ہو رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون؟ کون ذمہ دار اس کا؟ جب ایک اچھی چیز پر پابندی لگا سکتے ہیں تو بری چیز پر بھی پابندی لگا دو، تب جا کر نتیجے اچھے نکلیں گے۔ اٹھارہ سال سے جا کر اب 21 سال تک کیسے قانون ہے؟ دیکھو، جن کو شادی کرنے کی طاقت ہے انہوں شادی نہیں کرنا بول کر ایک قانون ایسا بھی رہنا، دنیا میں کوئی مرد بغیر بیوی کے نہیں رہنا۔ اچھا ہے نہیں قانون؟ انشاءاللہ میں پی ایم بنیا تو بنا دوں انشاءاللہ ضرور۔ اسی لیے پیغمبر جہاں صحابہ سے سوال کرتے تھے نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے، روزہ رکھے کہ نہیں رکھے، وہیں صحابہ سے سوال کرتے تھے شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ حضور پوچھتے تھے شادی ہوئی نہیں ہوئی۔ یہاں دو مسئلے نکلتے ہیں، مولانا کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، توجہ سے سنیں، پوائنٹ نوٹ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے تھے شادی ہوئی؟
3 روایتیں مختلف صحابہ کے اس عمل پر سند اور گواہ ہیں۔ پیغمبر پوچھتے تھے شادی ہوئی؟ کوئی صحابی کہتا کہ نہیں ہوئی تو آقا مصافحہ نہیں کرتے اور کہتے کہ میں شیطان کے بھائی سے مصافحہ نہیں کرتا۔ آقا کا یہ سوال 2 باتیں بتاتا ہے۔ پہلی بات شادی کی اہمیت، جیسے نماز کی اہمیت سوال سے پیدا ہوتی ہے، روزے کی اہمیت سوال سے پیدا ہوتی ہے، مالداروں کو پوچھتے کہ زکوٰۃ ادا کیے کہ نہیں کیے، اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ شادی کے بارے میں آقا کا سوال کرنا، پہلی بات یہ نظر آتی ہے کہ شادی کی اہمیت۔ دوسری بات یہ ہے کہ مدینے میں صحابہ کے بیچ میں شادی ہوتی، پیغمبر پوچھتے، اگر ہوتی تو نبی کو معلوم ہوتا تھا نا، تو اس زمانے میں صحابہ شادیاں کرتے تھے، بالکل چھوٹی مجلس، کبھی نبی کو خود نہیں بلاتے تھے، شادی ہو جاتی تھی، نبی اعتراض تک نہیں کرتے تھے۔ آج شادی میں بھونے کے چچا کو وہاں تک بلانا۔ فقہاء نے صاف لکھا ہے، بیچ میں مسئلہ آ گیا، عرض کر رہا ہوں، مجھے اور عنوان کی طرف آج بات کرنا ہے۔ فقہاء نے فرمایا دعوت، کسی کے دعوت نہ دینے پر اعتراض کرنے والا، ناراض کرنے والا کمینہ ہوتا ہے۔ کلوز دوست میرے، لیکن ضروری نہیں مجھے دعوت دینا۔ اگر انہوں مجھے دعوت نہیں دیے، ان کے گھر کی دعوت کی خبر مجھے پہنچی، کیا بھئی دعوت ہوئی؟ کہتے نا ہاں حضرت دعوت، ماشاءاللہ اللہ قبول کرے بھی آپ کی، تب مجھے بلائی نہیں۔ کیسے جی دوست تمہیں؟ اس کے بعد سے دوستی کٹ، میں مریا تو تمہیں آنا نہیں، تمہیں مرے تو میں نہیں آنا۔ چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف، کون؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، مدینہ منورہ کے اس دور کے ٹاپ 10 مالداروں میں سے۔ پہلا نمبر حضرت عثمان غنی کا، دوسرا نمبر حضرت عبد الرحمن بن عوف کا، زبردست مالدار۔ منوں کے حساب سے ان کے پاس سونا رہتا تھا، من 40 کلو کا ایک من، کئی من سونا۔ ایک مرتبہ صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راستے میں ملاقات ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سلام عرض کیا، آقا نے جواب سلام مرحمت فرمایا۔ عبد الرحمن بن عوف کے کپڑوں سے ذرا خوشبو زیادہ ہی نکل رہی تھی۔ لیکن نبی کی خوشبو سے تو زیادہ نہیں تھی۔ سب کے کپڑوں میں خوشبو تھی، نبی کے پسینے میں خوشبو تھی۔ نبی کے جسم مبارک میں خوشبو۔ کیا بات! آج بھی نبی کا دور نہیں، آج بھی اگر خواب میں کسی کو نبی کی زیارت ہو جاتی ہے، مصافحے کا شرف مل جاتا خواب میں، تو خواب دیکھنے والوں کے ہاتھوں میں آج بھی خوشبو ہے۔
پتھر کو یوں تراش نگینا بنا دیا، نگینا بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، مدینہ بنا دیا، دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر، خوشبو نچوڑ کر، رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا، پسینہ بنا دیا۔ حضور نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا، عبد الرحمن کیا بات ہے کہ آج خوشبو ابل رہی ہے؟ عاشق رسول، مالدار اصحاب رسول، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کا کرم ہے کہ کل میں نے نکاح کر لیا۔ حضور کچھ بھی نہیں بولے، عبد الرحمن تو کیسا عاشق ہے کہ تیرے زمانے میں تیرا نبی موجود ہے، تو نے شادی کی اطلاع نہیں دی، دعوت میں بلایا نہیں، کون پڑھایا تیرا نکاح؟ تو عشق میں جھوٹا ہے، کچھ نہیں سنے، خوش ہو گئے، بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر، دعا دیے، رخصت۔ کتنی سادی سیدھی ہوتی تھی شادی، کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی زور زبردستی نہیں۔ تو غرض میں عرض کر رہا تھا، یہ رشتہ، یہ شادی معمولی بات نہیں، نبی پوچھتے تھے، ہوئی نہیں ہوئی، ہوئی نہیں ہوئی۔ جس کی شادی نہیں ہوتی وہ کہتا یا رسول اللہ میرا تو نکاح نہیں ہوا، کیوں؟ پوچھتے، ریزن پوچھتے، کیوں نہیں ہوا؟ کوئی عذر پیش کرتا، پیسے نہیں یا رسول اللہ۔ کبھی نبی نے صحابیات سے نہیں پوچھا شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کا کام شادی ہونا، ہمارا کام شادی کرنا۔ ایکٹیوا کو کون بھی پوچھ سکتا؟ کون بھی تجھے خریدیا نہیں کیا بول کو؟ ارے لاری کو، کار کو کون بھی پوچھتا کیا تجھے کون بھی خریدیا نہیں نہ کہیں کو بول کر پوچھتا کیا؟ آپ کو پوچھتا، آپ کیوں ایکٹیوا نہیں لیے؟ عورتوں کا کام ہے شادی، بولو با، ہونا، مردوں کا کام ہے شادی کرنا۔ یہاں دنیا میں اب بدل گا، مرداں شادی ہو رہی سو، عورتاں شادی کر رہی سو۔ سنت کے مطابق شادی کریں گے، دے کر شادی کریں گے تو پوری زندگی بیوی کا ذمہ دار رہے گا، اگر لے کر شادی کرے گا تو پوری زندگی بیوی کا غلام رہے گا۔ چپ کے مہینے 2 مہینے کا پھول، اس کے بعد آرڈر آرڈر آرڈر، یس اور یور آنر، آج امی کا جانا، شام کو جلدی آ جاؤ، یس میڈم۔ شاپنگ کو جانا، یس میڈم۔ آتے وقت فیئر اینڈ لولی پاؤڈر، یہ وہ، اچھا میڈم۔ رتی زور سے بات کرے، بدل ڈال دوں ڈرائیور، آئی ایم سوری۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک لمبا عنوان لے کر ہم لوگ بیٹھے ہیں،
کسی صحابیہ سے نبی نے نہیں پوچھا شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی. صحابہ سے نبی نے پوچھا شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی. کرنے کی ذمہ داری ان کی ہے، ان کی نہیں. ہونے کی ذمہ داری ان کی. اب کوئی صحابی آ کر کہتے یا رسول اللہ پیسے نہیں ہیں. آقا ذمہ داری لے لیتے، محنت کر کے کما، آئندہ شادی تک کا جو خرچہ ہے وہ ہم سنبھالیں گے، اس کے بعد تو سنبھالنا. اعلان کرتے کون ہے جو تمہارے بھائی کے نکاح کا ذمہ دار بنے گا، ذمہ داری اٹھائے گا. کبھی حضرت عثمان غنی، کبھی حضرت ابوبکر صدیق، کبھی عبد الرحمن بن عوف، کوئی نہ کوئی صحابی کہتے یا رسول اللہ میں انشاءاللہ تعالی ذمہ داری اٹھاؤں گا. پورا قرض دیتے اور نکاح ہوتا. کوئی صحابی کہتے یا رسول اللہ ارادہ تو ہے لیکن طاقت ساتھ نہیں دے رہی ہے. شادی کے لیے دو چیزاں ہونا، ایک مالی طاقت، ایک جسمانی طاقت. نہیں رہی تو نہیں کرو، کسی کی زندگی برباد نہ کرو. ایک صحابی آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اندر طاقت نہیں پاتا ہوں. آقا علاج دیتے ہیں، ایک کام کرو بھائی تم روزانہ انڈے کھاؤ، طاقت آئے گی. ایک صحابی آتے ہیں، حضور نے پوچھا شادی ہوئی؟ نہیں یا رسول اللہ نہیں ہوئی شادی. کیوں؟ کوئی بیٹی دینے والا نہیں ہے مجھے. ارے کیوں نہیں دے رہا؟ کلر دیکھو یا رسول اللہ، اتنا کالا ہوں، کون بھی نہیں دے رہا ہے. آقا نے فرمایا ارے بھائی تو اب تک بولا کیوں نہیں؟ میرا دین صورت دیکھنے کی بات نہیں کرتا، دین دیکھنے کی بات کرتا ہے. صورت رکھ لے کر کیا کرنا؟ جاؤ میرا ایک عاشق ہے، عاشق، اس کے گھر ایک خوبصورت صاحب دین و شریعت بچی ہے، وہ اپنے لیے داماد تلاش کر رہے ہیں، میرے پاس آئی بات. جاؤ کہو کہ میں نے بھیجا ہے، ان کی بیٹی سے نکاح کر لو. کتنا سادہ ہے دیکھو. اب انہوں خوش ہو کر جا رہے ہیں. آہا آج تو میرے چہرے کا پھول کھل ہی گیا. بولتے نہیں چتا پور میں شادی ہوئی تو کیا بولتے؟ چہرے کا پھول کھل گیا بولتے. بولتے نہیں بولتے. وہ صحابی بھی بولے آج تو میرے چہرے کا پھول کھل گیا، اب میری شادی ہوئے گی، میرے بچے ہوں گے، میرا بھی گھر ہوگا. سیدھا جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے صحابی نکلتے ہیں لڑکی کے بعد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہے بھائی؟ مجھے حضور نے بھیجا ہے. کیا بات ہے؟ آقا نے فرمایا تمہاری بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرنا کہتے ہیں. دیکھنے میں کالے، یقیناً اس دور میں بھی سڈن کالے آدمی پر نظر پڑی تو ذرا خوف ہوتا. سوچ وہ صحابی بھی ارے رے کالے ہی نا، ایسا میری بیٹی دیکھی تو کتنی خوبصورت ہے نا. جاؤ بھائی جاؤ، سوچ کر بولیں گے جاؤ. اندر سے بیٹی نے سن لیا، پوچھا ابا کیا بات ہے؟ دیکھو بیٹی، دیکھ کالا کلوٹا ہے، تمہارے سے شادی کرنا کہتے ہیں. ابا وہ آیا کہ کوئی بھیجا؟ آقا نے بھیجا ہے. ابا جان فوراً جاؤ پکڑ کر لاؤ. آنے والے کو نہ دیکھو کہ کیسا ہے، بھیجنے والے کو دیکھو کہ کتنا حسین ہے. غرض شادی ضروری، لیکن یہ شادی دین نہیں.
ہماری اپنی ضرورت ہے، لیکن اسی کو ہم شریعت کے مطابق کریں گے تو یہ عمل دین بن جاتا ہے۔ شریعت کے مطابق کیسے کرنا، وہ علماء آپ کے سامنے بیان کیے ہوں گے۔ سادی سیدھی، دیکھ کر شادی کرو، لے کر شادی نہیں، جوڑا نہیں، جہیز نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، نکاح کے وقت کی دعوت تک جائز نہیں، دور دور تک لڑکی والوں پر کوئی ذمہ داری نہیں آتی۔ چتاپور کے مسلمانوں، دور تک اس بات کو پہنچاؤ اور اس بات کو ذہن میں بھی رکھو کہ جو چیزیں لیتے ہیں شادی میں، یہ دنیا میں واپس کرنا پڑے گا، ورنہ آخرت میں حساب ہوگا۔ یہ پکی بات ہے۔ یہ حضرت شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں، اگر کوئی دل میں یہ سوچ کر جاتا ہے کہ یہاں شادی کرے، تو سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ ہاں، یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتے، کاکی بولے با حضرت سمجھ میں نہیں آیا، ایک مرتبہ پوچھنا، اندر کا چور ہے یہ۔ حضرت شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ کسی گھر میں شادی کرنے کا ارادہ ہو اور دل میں اور ایک ارادہ یہ کہ ہمیں پوچھنا نہیں پوچھے تو بھی وہاں سے ملتا، تھانوی فرماتے ہیں یہ بھی سوال کرنے میں داخل ہے۔ دکھاوے کے طور پر بولنا تک نہیں، نکو کیا بھی نکو بھی نا، ہرگز نکو بھی۔ بعض متقیاں جن کا تقوی ابلتا، اگر کوڑی نکو، جو دینا جھاڑا دے، کاڑی نکو، درختہ نہیں ہے۔ ایکٹیوا ہے ہمارے پاس 2008 کی، بول رہا سو پرانی ہوگی، 90 کی ہے ایکٹیوا ہے، ہم نے گاڑی گیڑی میں کو 2008 کی ہے، چل رہی ہے، 2-3 مرتبہ بول کو آکو گئی ہے، چل رہی ہے۔ بارش آئی، ماحول خراب ہے، بسہ میں جانے بھی ہوتا نہیں، پھر بھی کہتے بھی ریزرویشن کر کار ہونا۔ اسلام ہے میرے دوست، ہمیں جو شادی کے ماحول کو بگاڑے نہیں، اس کی وجہ سے شادی کے بعد کا سکون ختم ہو گیا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ اذان کتنے بجے ہے؟ اذان 1:15 کو جمع۔ بڑی فضیلت کی چیز ہے شادی۔ شادی کرنے سے پہلے نماز پڑھیں گے تو 1 نماز کا ثواب، شادی کے بعد نماز پڑھیں گے تو 20 پر 7 نمازوں کا ثواب۔ ٹھیک ہے، تو نماز میں خشوع آ گیا، اب کامی دماغ چنکھاتا نہیں ہے۔ نماز سے پہلے یا نماز کے بعد ہوں گی تو ملاقات انشاءاللہ پورا اللہ کے ہو جائیں گے۔ تین کام سے شیطان بڑا ناراض اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور شیطان کو 3 کام کسی صورت سے پسند نہیں۔ ایک، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو شیطان ذلیل ہو جاتا ہے۔ دوسرا، جب بندہ علم حاصل کرنے کی طرف جاتا ہے تو شیطان ذلیل ہو جاتا ہے۔ تیسرا، جب بندہ نیک نیتی کے ساتھ دین کی ادائیگی، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کی نیت سے شادی کرتا ہے تو شیطان ذلیل ہو جاتا ہے۔ شادیاں کرو، جلدی کرو بچوں کی۔ اب قانون ہے 18 سال 21 سال بول کر قانون لے ان کو، کم سے کم بچوں کے ذہن میں ڈالو اب شادی تمہاری کرنا ہو
میرے والد بولتے تھے شادی نہیں کرے تو بھی بچوں کے سامنے حضرت شادی کے تذکرے کرنا کہتے تاکہ ان کو امید ہو کہ ہمارے ماں باپ ہماری فکر کر رہی. اب نہیں کریں گے. کسی سے بھی جا کر بولے کہ شادی کرو نا اپنے بچے کو اتنا بڑا ہوگا آپ کبھی ابھی نہ کو حضرت ذرا باواں میں کھڑے دو. اب تک کیا سر میں کھڑے ہو تھا. بڑی فضیلت ہے شادی کی, اسے دین سمجھو نوشا. بہت بڑے عبادت میں آپ داخل ہو رہی. شادی کے بعد کی ایک زبردست زندگی ہے. اس زندگی کے متعلق 2-4 باتیں عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کی قربانی کو ذہن میں رکھیں. آپ بھی جن کی شادیاں ہوئی ہیں سب اپنی بیوی کی قربانی کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ رسول کے بعد آپ کے ایک جملے پر بھروسہ کر کے وہ سب کچھ چھوڑ کر آپ کے سامنے آ رہی. جس باپ کے خون سے پیدا ہوئی اسے چھوڑنے آپ تیار ہیں. جس ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی اسے چھوڑنے تیار ہیں. جس گھر میں پلی اسے چھوڑنے تیار. نانا نانی دادا دادی ان کے پیار اور محبت کی آج قربانی کا وقت ہے. جس خاندان میں پیدا ہوئی اسے, جس شہر میں پیدا ہوئی اسے سب کچھ چھوڑ کر آ رہی ہے آج. دشمن معلوم دشمن, ارے دشمن کٹر کون بھی رہتا اپنا باپ کا دشمن. دشمن کے سامنے چاہو واللہ لو تیرے بھروسے میں آیا ہوں گے, مجھے معلوم تیرے سے کیا بھی تکلیف نہیں پہنچتی بول کر بول ڈالو. وہ دشمن بھی حفاظت کرتا نہیں کرتا. ارے بات سمجھ میں آ رہی. دشمن کے پاس چلے گئے تو بھی بول ڈالے تیرے بھروسے میں آیا ہوں سو بھائی. ویسا دشمن بھی کیا کرتا, بھروسہ کرے میرے جیسے دشمن پر, کم سے کم میرے اس کے بھروسے کے حد تک تو میں اس کا ساتھ دینا بول کر دشمن ساتھ دیتا ہے. شوہر تو دوست ہے, سب سے بہترین دوست. آقا نے فرمایا دوستی میں میاں بیوی کی دوستی سے بڑھ کر کوئی بہترین دوستی نہیں ہے. بھروسہ کر کے آتی ہے تو پوری محبت کرنا. اسے یقین ہو جانا میرا نصیبہ بڑا اچھا ہو گیا, میرے ماں باپ کا انتخاب بڑا زبردست, کوئی نیکی رنگ لائی ہے جو میری زندگی کا یہ بہترین ساتھی ملا. ایسے رہنا. پہلی نظر میں سلام کرو, بیوی کو سلام. آج نہیں کرتے سلام بیوی کو, سب کو سلام کرتے لیکن بیوی کو نہیں کرتے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اماں عائشہ کا نکاح حضور سے 6 سال کی عمر میں ہوا, 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. اماں عائشہ کی عمر 18 سال کی تھی, نبی کا وصال ہوا. 9 سے لے کر 18 تک 9 سال ہوئے, لیکن اس عرصے میں کبھی نبی اماں عائشہ کو سلام کرنے کا موقع نہیں ملا. ہماری اماں کرنے سے پہلے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو سلام کرتے. سامنے ہو گیا سلام, فون میں بات کرنا, فون کرے اٹھائی السلام علیکم, سلام کا انتظار نہیں کرنا. مجدد ملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں سلام سے زیادہ محبت والا عمل تعویذ کوئی نہیں.
سلام بیوی کو کریں گے فون میں بھی بول گیا کیا سنا. دوسری بات یہ ہے بیوی کو عزت سے پکارو. کسے؟ عزت سے پکارو بیوی کو. آؤ جاؤ کھاؤ پیو لاؤ دیو. مولانا کے گاؤں میں کیا مزاج ہے نہیں معلوم، ہمارے ان علاقوں میں سب کو عزت دینا آتا ہے لیکن بیوی کو عزت دینا نہیں آتا. بھری محفل میں بیوی کو آگے ادھر چتاپور میں نہیں ہے نہیں رہتا تو بنگلور کے پورے رشتے ہی ہاتھ لگاتا. بیوی کو عزت اللہ کے نام سے حلال ہوئی ہے. نبی کے حکم پر حلال ہوئی ہے. عزت. بیگم ایک گلاس پانی لاؤ. کیا سر آپ کے لیے ہوگی شادی انشاءاللہ. ادھر آؤ. حضرت کیا کہوں، ایسے بھی گرے ہوئے نوجوان ہمارے معاشرے میں ہیں. 20 سال تک باپ اپنی بیٹی کو آگے جاگے نہیں پکارا، شادی کے بعد اسی باپ کے سامنے اس کا شوہر آری جاری کہتا ہے. باپ کا دل کتنا ٹوٹے گا. یہ اخلاق ہے ہمارے نوجوانوں کے. مجھے معاف فرمائے، میں صاف صاف کہتا ہوں اور ایک بہت اہم اور قیمتی بات کہتا ہوں. اے نوجوانوں، تم گھر میں کامیاب نہیں ہوئے، ساری دنیا میں کیا خاک کامیاب ہوگی. جو اپنے گھر والوں کا ادب نہیں کرتا، اپنے گھر والوں کو عزت نہیں دیتا، وہ کروڑ پتی لکھ پتی ذمہ دار ہو کر بھی اپنے گھر کا ایک ناکام انسان ہے، فیلر انسان ہے. وہ جو اپنے گھر والوں کو عزت نہیں دیتا وہ نماز پڑھ کر بھی ناکام اور فیلر انسان ہے. جو اپنے گھر والوں کو عزت نہیں دیتا، جن کی داڑیاں 1.5 میٹر ہو تب بھی ناکام ہے. جو اپنے گھر والوں کو عزت نہیں دیتا وہ عمرے پہ عمرے کرے، حج پہ حج کرے، ناکام انسان ہے. جو اپنے گھر والوں کو عزت نہیں دیتا وہ صدر ہے، سیکریٹری ہے، پٹیل ہے، متولی ہے. مجھے معاف فرمائے مولانا، مجھے معاف فرمائے، میں صاف بات کرتا ہوں. عام انسان تو عام انسان کہ اگر ایک عالم بھی اپنے گھر والوں کو عزت نہیں دیتا تو وہ عالم بھی ناکام ہے. ناکام ہے وہ. ادھر ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے، ناکام ہے. عزت دو. بینک کے کاؤنٹر میں کوئی لیڈیز بیٹھی ہے، آپ کے اپنے پیسے ہیں، آپ کی اپنی چیک ہے اور پیسہ وڈرال کرانے کی فیس بھی نکالی جا رہی ہے. کیا اس عورت کو آپ بولتے چیک لے لے کو 2 لاکھ روپے دے گے؟ سوچو. ہماری اپنا ایمان، ہماری اپنی عبادتیں اور ہمارے اپنے اخلاق جب تک بہتر نہیں بنیں گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی. ایک بیوی کو خوش نہیں کر سکے ہم.
دو کی تو ہندوستان میں اجازت اتنی مشکل ہے، تصور خواب میں دیکھے تو بھی ڈر کو اٹھنا پڑ رہا. ایک بیوی کو خوش نہیں کر سکے. افسوس نہیں. بس میں کنڈکٹر نہیں، کرایہ دے رہے ہیں ہم، فری نہیں، کرایہ دے رہے، اور اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کوئی اس سے سکون حاصل نہیں، انہیں کوئی ہماری خدمت نہیں کرتی. ہمیں پیسے دیے، انہیں ٹکٹ دی، اس کے علاوہ کیا صاحب کیسے ہی صاحب، کھانا کھائے کے صاحب، پانی پیے کے صاحب، طبیعت کیسی، کچھ بھی مجھ کو مرتی نہیں. اسے عزت دیتے ہیں، ہماری ہر چیز کا خیال رکھتی ہے، ہمیں اسے عزت نہیں دیتے. اس سے زیادہ کمینہ پن کیا ہے بتائیے. ہمارے لیے کھانا بناتی ہے، حضرات ہمیں لاکھوں دیے تو نہ بناتی. لاکھوں دینا کمال نہیں میرے دوست، پکا ذرا دیکھیں گے، دودھ ابالتے ابالتے پھونکتے پھونکتے اس کا چہرہ دودھ ہو جاتا. میں تمہاری محنتوں کو ریجیکٹ نہیں کر رہا ہوں، تمہاری محنتیں وہ سمجھے میرا شوہر کتنی محنت سے کماتا، نہ عورتہ نہیں، اس لیے میں تم کو سمجھا رہا ہوں. لیکن اس کی محنت کو تمہیں سمجھے، کھانا بنا کر دیتی ہے، چائے بنا کر دیتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، سکھاتی ہے. برابر 3 گھنٹے کو یاد آ جاتا میرے شوہر کے کپڑے سوکھ رہے ہیں. بارش پڑتے ہی پرندہ بن جاتا، میرے شوہر کے کپڑے بھیگ جائیں گے، سر اٹھ جاتی ہے. یہ باہر کے کام ہے، ہمارا اپنا ذاتی نظام اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. 2 لاکھ روپے رکھ لے کر، 5 لاکھ روپے رکھ لے کر بیٹھ جاؤ، ہمارے جذبات ٹھنڈے ہوں گے؟ ارے اشارہ بات کو بڑے ادب کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے میں اپنے الفاظ کو برا نہیں کرنا چاہتا. میں بتا رہا تھا 10 لاکھ روپے رکھ لے کر بیٹھ جاؤ، ہمارے جذبات ٹھنڈے ہوں گے. بیوی کے ساتھ 10 منٹ بیٹھ جاؤ، 24 گھنٹے کا سکون اتر جاتا ہے. اسے عزت نہیں دیں گے؟ ہمارے بچے کو پیٹ میں 9 مہینے تک رکھتی ہے، بچہ ہمارا، اسے عزت نہیں دیں گے. جن بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں ان کے ماں باپ اپنے بچوں کو یہ ادب سکھانا، دیکھ با تیری بیوی میرے گھر کی بہو گھر کی عزت ہوتی ہے. ارے غیر مسلم اس بات کو مانتے ہیں، ہمیں نہیں مانتے. بہو کیا ہے؟ گھر کی عزت. میری بہو کو تو عزت سے پکارنا، یہ کوئی سکھاتا نہیں ہے. بلکہ ہمارا نوجوان مولوی صاحب کا بیان سن لے کو اپنی بیوی کو عزت سے پکارا تو آؤ جاؤ بول کر پکارا تو یہ بڈھی کو پیٹ میں درد. انہیں ہے نا اپنے بیٹے کو دیکھ کو کھانستی، کی ماں کھانستی؟ بیمار کیا ماں؟ نہیں ماں. پھر کی ماں کھانستی؟ کہا رہے ہو جورو کو اتنا عزت دے رہا ہے، جورو کی سونیا گاندھی کی ماں کیا کر رہا ہوں جورو ماں، آؤ جاؤ کیا پکار رہا ہے، بگڑ جاتی انہیں. پھر کیسا ماں پکارنا؟ تیرا بابا مجھے کیسا پکارا کہ ویسا پکارا. ارے ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا. نہیں دوستو، نہیں، ہمارے اعمال کی سزا ہمیں مل رہی ہے. عزت سے پکارنا. نوشا بابا صاحب
تمہیں میرے سے محبت کر کے میرے آنے کا انتظار کر کے نکاح کر رہے ہیں، یہ اتنی بڑی بات نہیں جتنی بڑی بات کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ورنہ تم کو صبح کے دن بیوی کہے گی مزمل صاحب نکاح پڑھا کو یہ منہ بولے کہ نہیں بولے گے، ارے بولے کہ نہیں بولے گے۔ آج کل مولوی صاحب کو گھچیٹو بولے تو پتنگ پہ بھی گھچیٹنا مشکل۔ ایک نوجوان کا نکاح پڑھایا، 1 سال کے بعد ہمارے زبی بھائی کو معلوم اتفاق سے اس کا نام بھی مزمل تھا، انہیں بھی بڑی محنتوں کے بعد تاریخ لے کو بھی کو اتفاق سے اس کا سسرال ہے نا مسلک کے اعتبار سے الگ تھے، پھر بھی اس کی ایک شرط تھی، کیا؟ مزمل ثابت نکاح پڑھانا۔ بول کر اچھی بات ہے، بول کر نکاح پڑھا۔ 1 سال کے بعد مجھے فون کر کو پوچھ رہا ہے، حضرت ایک بات پوچھنا حضرت، کیا بات؟ میرا نکاح پڑھا ہے نا، پورے آیتاں پڑھے کے حضرت ہزاروں نکاح پڑھا دلیا ہوں بھائی، اس کے نکاح میں کہیں کو آیتاں چھوڑا رہوں گا، ریکارڈ الگ کر کو آئے انہیں پورا نکاح۔ اب پھر کیا کی با ویسا پوچھا، کیا حضرت شادی ہوئی تب سے ستا رہی ہے، سو تیری جو تجھے ستائی تو میرے نکاح پہ ڈھونڈ کر رہا ہے۔ ظلم ہو گیا ہے، ظلم۔ غرب میں تفصیل پہ جانا نہیں چاہتا، اذان سے پہلے نکاح خوانی کر لیں گے انشاءاللہ تعالی، اچھے اخلاق سے رہو، پیار اور محبت۔ تمہاری تعریف بحیثیت بیٹے کے ماں باپ میں گھر میں ہوتی ہے، یہ بھی کمال ہے، لیکن ساس سسرے جوئی کی تعریف کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جوئی اس زمانے کا علی ہے، اس زمانے کا عثمان ہے۔ اچھا، اس زمانے کا علی، اس زمانے کا عثمان ہے۔ اللہ ہمارے ہر نوجوان کو ایسے اخلاق عطا فرمائے۔ کبھی انشاءاللہ مولانا یا مولانا یہاں کے علماء کرام اس عنوان پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ میں حضرات علماء سے، ذمہ داروں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا نوجوان اندر اور باہر کے اخلاق سے دور ہے، اخلاق کے اسباق کی سخت ضرورت ہے۔ اللہ ہمارے ہر نوجوان کو اخلاق سے آراستہ و پیراستہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔